الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود والصلاة والسلام على حبيب الله وحبيبنا نبي الله ونبينا سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المنيبين الهادين المهديين ولا سيما إمام زماننا بقية الله في الأرضين والصلاة والسلام على جميع الأولياء والوصيين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قال لا ينال أحد الظالمين درود پڑھیے محمد والے عزاداران مظلوم کربلا، امامت عہد الہی اور نظام امت کے تحت ہماری گفتگو کا آج 8واں سلسلہ ہے۔ ہم نے اب تک بیان کیا کہ عہد الہی جو سورہ مبارکہ بقرہ کی 124ویں آیت میں ذکر ہو رہا ہے وہ اس قدر معتبر ہے کہ وہ نبوت و رسالت سے بالاتر ہے، کیونکہ جناب ابراہیم کے پاس یہ دونوں درجات تھے اور اس کے بعد پھر امامت دی گئی۔ تیزی ایک ریویو بیان کر دوں۔ پھر اس کے بعد ہم نے بتایا یہ دوہرا عہد ہے، ایک عہد خدا اپنے نبی سے لے رہا ہے اس امامت کو دینے کے لیے، دوسرا عہد وہ امام اپنے پیروان سے لے رہا ہے ان کی ہدایت کے لیے۔ یعنی اب جس کو خدا امامت دے اس تک امامت کا آنا یقینی ہے، کوئی نہیں لے سکتا، اور امام جس سے عہد کر لے جسے چاہے اس تک ہدایت کا آنا یقینی ہے، اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ اور اس کے ذیل میں ہم نے پھر یہ بیان کیا کہ بیجا امامت کا عہدہ نہیں مل رہا بلکہ امتحان کے بعد مل رہا ہے۔ امتحانات، سب سے پہلا امتحان عبداللہی کا امتحان ہے کہ عبدیت میں آ جائے۔ دوسرا امتحان یہ تھا کہ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر لقدق صحرا میں خدا کے ایک گھر کی تعمیر شروع کی جائے۔ اور پھر
تیسرا عظیم ترین امتحان یہ تھا کہ بڑھاپے میں دعائیں مانگ مانگ کے حاصل کی جانے والی اولاد کو راہ خدا میں ذبح کرنے کا ارادہ کر لے۔ کم سے کم یہ 3 امتحان جناب ابراہیم نے دیے ہیں۔ کل انشاءاللہ اس کا تتمہ بیان کروں گا، لیکن کل جو ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ امام ذمہ دار ہے، تو ہم نے آیت کرسی کے بعد والی آیت سے بیان کیا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ حقیقی معنی میں رسپانسبل خدا ہے، حقیقت میں ولایت خدا کی ہے، حقیقت میں یہ کام خدا کا ہے کہ اگر کوئی سچا ایمان لے آئے تو اس کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آئے، اور خدا نے اس امر ہدایت کو تقسیم کیا۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ آیہ ولایت کے اندر کہ یا تو اللہ ہدایت کر سکتا ہے، یا نبی ہدایت کر سکتا ہے، یا اس کا ولی جو اس نے نماز قائم کی ہو اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہو۔ اب یہاں پر جب ہم نے یہ واقعہ بیان کیا، ایک سوال ہے، پرانا سوال تھا، میں سمجھ رہا تھا آپ تک جواب پہنچ چکا ہوگا، لیکن پھر میرے عزیز نے سوال کیا، اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ مولا تو نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھتے ہوئے فقیر نے آ کے دعا کی، طلب کیا، جو بھی تھا، اس حد تک اس کی بات سنی کہ اس کی طرف ہاتھ کا اشارہ کر دیا۔ تو اس کا ایک انتہائی لطیف جواب تو یہ ہے جو آغا حسین انصاریان نے دیا۔ وہ کہتے ہیں مجھے یہ بتاؤ فقیر کس کی بارگاہ میں شکوہ کر رہا تھا؟ ایک نماز پڑھنے والے سے مولا توقع کرتا ہے کہ نماز ایسی پڑھو جیسے خدا کے سامنے پڑھ رہے ہو، تو جو نماز قائم کرے گا تو کیا وہ اس نماز میں بارگاہ الہی تک نہیں پہنچے گا؟ جس بارگاہ میں شکایت ہو رہی ہے وہیں امام موجود ہے، اور یقیناً وہ کوئی واجب نماز نہیں تھی، ورنہ جماعت ہوتی۔ صحیح ہے، کوئی واجب نماز نہیں تھی اور مستحب نماز تھی، جس کی خوشنودی کے لیے نماز پڑھی جا رہی ہے، اسی کی خوشنودی کے لیے فقیر کو انگشتری دے دی۔ اچھا، یہ انگشتری کا بھی عجیب عمل ہے۔ انگوٹھی کا مقام عجیب ہے، گرچہ اس کو کہتے ہیں خاتم۔ بچوں کے لیے بتا رہا ہوں، بزرگان یقیناً جانتے ہیں۔ انگوٹھی کو کہتے ہیں خاتم، اس میں اسٹیمپ ہوا کرتی تھی، اور خط کے لیٹر کے خاتمے پر وہ لگا دی جاتی تھی۔ ٹھیک، دوبارہ دہراؤں، انگوٹھی کو کہتے ہیں خاتم کیونکہ اس پہ جو نام لکھا ہوتا تھا جو بندے کا، اس کو انگریو کیا ہوا ہوتا، کھدا ہوا ہوتا تھا، اور جب خط اختتام ہوتا تھا تو وہاں پر یہ اسٹیمپ لگا دی جاتی تھی کہ اب ختم ہو گیا۔ اسی وجہ سے پیغمبر کو خاتم المرسلین کہتے ہیں کہ بس اب رسالت کا خاتمہ ہو گیا۔ خاتم النبیین کہتے ہیں کہ بس اب نبوت کا خاتمہ ہو گیا۔ ٹھیک، گرچہ میری انگوٹھی پر یا ابو الفضل العباس نقل ہے، میری انگوٹھی کا نقش یہ ہے۔ انگوٹھی کے نقش بھی ایک موضوع ہے، کبھی انشاءاللہ ایسا ہوا تو بیان کروں گا۔ ایک ایک ولی کی انگوٹھی کا نقش ہے، ایک ایک نبی کی انگوٹھی کا نقش ہے، اور انگوٹھی کی قدر و قیمت یہ ہے کہ خدا کی بارگاہ میں اس کے ایک نبی نے دعا کی تھی، ربی حبلی ملکن لا ینبغی غیر، پروردگارہ مجھے ایسی سلطنت دے دے، ایسی سلطنت دے دے جو میرے بعد کسی کو نہ دی جائے۔ ساتھ رہیے گا، کس کی دعا ہے یہ؟ کون سے نبی کی؟ نبی سلیمان۔ نبی سلیمان نے دعا کی، پروردگارہ مجھے وہ مملکت دے دے،
مجھے وہ سلطنت دے دے کہ جو میرے بعد کسی کو نہ دی جائے۔ اور خدا نے جو سلطنت نبی کو دی، نبی سلیمان لوگوں پر حاکم ہیں، جنوں پر حاکم ہیں، جانوروں پر حاکم ہیں، چرند و پرند پہ حاکم ہیں، ہواؤں پہ حاکم ہیں، فرشتوں پہ حاکم ہیں، ہر ایک سے خدمت لے رہے ہیں، اور وہ سب کچھ چل رہا تھا ایک انگوٹھی سلیمان کی بدولت۔ اللہ اکبر! انگوٹھی کی طاقت دیکھیے، ایک انگشتر سلیمان کی بدولت یہ سارا سلسلہ تھا۔ قرآن میں یہ واقعہ موجود ہے۔ یہ ایک بڑا لطیف نکتہ ہے، کہا جاتا ہے اچھا یعنی جو حکومت، جو مملکت، جو طاقت، جو اختیار سلمان کو دیا گیا، جناب سلیمان کو دیا گیا، وہ اس کے بعد تو کسی کو نہیں ملا۔ آپ کیسے کہتے ہیں کہ آپ کے مولا مولائے کائنات ہیں؟ جواب بھی تو میں ہی بچوں کو بتاؤں گا نا۔ آپ کیسے کہتے ہیں آپ کے مولا مولائے کائنات ہیں؟ عزیزم غور کیجئے، نبی سلیمان دعا کر رہے ہیں، پروردگارا ایسی حکومت دے جو میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ یہ نہیں کہا کہ مجھ سے پہلے بھی ایسی حکومت کسی کو نہیں ملی، یہ نہیں کہا کہ مجھ سے پہلے بھی کسی کو نہیں ملی، کیونکہ اس وقت کو یاد کرو جس وقت جناب آدم کی توبہ قبول ہوئی ہے، تو ان اہل بیت کے صدقے میں جنت سے حبوط ہونے کے بعد لباس عطا ہوا، تو اہل بیت کے صدقے میں درود پڑھیے مل کے محمد والو۔ احسن بھائی اب توجہ کیجئے گا، جناب ابو طالب وصی جناب عیسیٰ ہیں، گزشتہ نبیوں کے وصی ہوا کرتے تھے۔ ایمان ابو طالب پہ میں گفتگو نہیں سمجھتا، میں اس موضوع کو بلکہ یقین کیجئے توہین سمجھتا ہوں اس ذات شیخ البطحاء کی۔ یہ کوئی بات ہوئی؟ آپ نے کبھی اپنے والد کے ایمان پہ بحث کی ہے؟ کبھی آپ نے اپنے والد کے اسلام پہ بحث کی ہے کہ انہوں نے کلمہ کب پڑھا تھا؟ جب تم اپنے باپ دادا کے ایمان پر بحث نہیں کر سکتے تو تم کون ہو کہ جس کو پالا تو نبی بن گیا، دوسرے کو پالا تو علی بن گیا؟ تم نبی کے پرورش کرنے والے کے ایمان کی تلاش کر رہے ہو۔ جناب ابو طالب کا انگشتر کا نقش، انگوٹھی کا نقش ہے رضیت باللہ ربا وبابن اخی محمد نبیا وبابنی علی لہ وصیا۔ میں راضی ہوں، میں راضی ہوں اللہ سے کہ وہ رب ہے، میں راضی ہوں اپنے بھائی کے بیٹے محمد سے کہ وہ نبی ہے، اور میں راضی ہوں اپنے بیٹے کی وصایت سے کہ وہ نبی ہے، کہ وہ نبی محمد کا وصی ہے۔ حضور یہ رضیت باللہ اسلام دینہ کی آیت غدیر کے بعد نازل ہوئی ہے، اعلان ولایت علی کے بعد رضیت باللہ ہے۔ ابو طالب ہجرت سے پہلے یہ بتا کر جا رہے ہیں کہ میں توحید کا بھی اقرار کرتا ہوں، نبوت کا بھی اقرار کرتا ہوں، اور ولایت علی ابن ابی طالب کا بھی اقرار کر رہا۔ اور انگوٹھی تو ہر وقت پہنی جانے والی چیز ہے، اور کوئی ایسا معاشرہ تھوڑی ہے کہ پتہ ہی نہیں چل رہا ایک دوسرے کو کہ انگشتر کا نقش کیا ہے۔ حضرت یہ ہے احسن بھائی دیوان ابو طالب، نقش بھائی کہاں گئے؟ دیوان ابو طالب خصوصی پیغام شعراء اہل بیت کے لیے، یہ ہے دیوان ابو طالب۔ مرحوم مولانا سید تلمیذ حسین رضوی صاحب نے ترجمہ و تشریح کی ہے۔ آپ کے جعفر طیار میں مرکزی مسجد میں پیش امام ہوا کرتے تھے مولانا ناظر الحسنین صاحب، یہ ان کے بڑے بھائی ہیں جو نیو جرسی امریکہ میں ہوتے ہیں۔ ایک عظیم کتاب، ایک عظیم خدمت باب اہل بیت میں، یقین کیجئے ایک ایسی خدمت کہ جس کے لیے مولائے متقیان امیر مومنان
علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد، مولا علی فرماتے ہیں وَكَانَ امیر المؤمنین، امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے۔ ایک بار اور درود پڑھیں محمد والے۔ وَيَعْجِبُهُ أَن يُرَاوِي شَعْرَ أَبِي طَالِبٍ وَإِن يُدَوِّنُ وَقَالَ تَعَلَّمُوا وَعَلِّمُوا شَعْرَ أَبِي طَالِبٍ۔ علی کو بہت پسند تھا کہ ان کے بابا کے شعروں کو روایت کیا جائے۔ علی کو پسند تھا کہ ابو طالب کے شعروں کو روایت کیا جائے، آگے بیان کیا جائے، اور پھر مولا متقیان نے فرمایا سیکھو اور سکھاؤ ابو طالب کے اشعار کو، اور اس کے بعد کَعَلِّمُوا أَوْلَادَكُمْ، اپنی اولاد کو سکھاؤ، فَإِنَّهُ كَانَ عَلَى الدِّينِ اللَّهِ، تاکہ انہیں یقین رہے کہ وہ خدا کے دین پہ تھا، وَفِيهِ عِلْمٌ كَثِيرٌ، اور ان شعروں میں بہت علم ہے۔ دیکھیں، ایک وقت جس نے کبھی کتاب نہ دیکھی ہو اس کو چھوٹی سی لائبریری میں لے جائیں وہ پاگل ہو جائے گا، لیکن کسی نے بڑی لائبریری دیکھی ہو تو اس کو پھر کوئی انٹرنیشنل لیول کی لائبریری میں لے کے جائیں گا، اسے پریشان کرنا ہے۔ سوچئے شعر ابی طالب میں کون سا علم تھا کہ جو باب العلم گواہی دے رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ شعر ابو طالب سیکھو اور اپنی اولادوں کو سکھاؤ، وفیہ علم کثیر، کہ ان میں کثیر علم تھا۔ اور مولا کی اس روایت پہ پہلے میں ہی عمل کرتا چلوں، درود پڑھیے محمد والے محمد۔ وَأَنْتَ الَّذِي فَرَضَ الْآلَاءَ وِلَاهُ وَنَطَقَتْ حَقًّا بِالْجَوَابِ صَائِبًا، اور اے پروردگار تو وہ ہے کہ جس نے ولائے علی کو ضروری قرار دے دیا۔ اللہ اکبر۔ لوگ توحید کی بات کر رہے ہیں، نبوت کی بات کر رہے ہیں، یہ ولایت و وصایت علی کی گواہی ہے، اور جب وصایت علی کی گواہی ہے تو گویا نبوت بھی اس کے ایمان میں شامل ہے، توحید بھی اس کے ایمان میں شامل ہے۔ یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو آپ تک بڑی محنتوں سے پہنچی ہیں۔ ہمارے استاد مرحوم جعفر مرتضی عاملی کہا کرتے تھے، دیوان ابو طالب میں کوئی شق عقائد نہیں ہے جو بیان نہ ہوئی ہو، صرف مشکل یہ کہ شعر کی زبان میں ہے، تشریح طلب ہے، تشریح کرنے کی ضرورت ہے، ہر انسان نہیں سمجھ سکتا، اور ظاہر سی بات ہے خطیب نہج البلاغہ کا باپ ہے، خطیب نہج البلاغہ کا باپ ہے، اور علم نہ ہونے میں تو کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں۔ علی کے باپ کے کلام میں علم نہ ہوگا تو کس کے کلام میں علم ہوگا؟ وَفِيهِ عِلْمٌ كَثِيرٌ، اس میں بے تحاشا علم ہے، اور یہ بے تحاشا علم بھی آپ تک اسی در سے پہنچا ہے۔ یاد رکھیے یہ وصایت ہے جو ضروری ہے، کیونکہ آیت کا آخری حصہ وَلَا يَنَالُ عَهْدِي لِلظَّالِمِينَ، یہ عہد امامت ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ وَإِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، اور بت پرستی سب سے بڑا ظلم ہے۔ پیغمبر نے خود فرمایا وَمَا كُنْتُ أَبِي وَجَدِّي، میرے بابا اور میرے جد و اجداد حتیٰ ہاشم و عبد مناف، کبھی بھی انہوں نے کسی صنم کی، کسی بت کی عبادت نہیں کی، قط تو ہرگز عبادت نہیں کی۔ بھئی یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ زیارت کے جملے دہرائیے ذرا، میں نے چوتھی مجلس میں کہا تھا زیارات کے جملات پہ غور کریں، یہ آپ کے لیے معرفت کے دروازے کھولتے ہیں۔ کیا زیارت کل آپ پڑھ رہے تھے یا کیا زیارت کل آپ پڑھیں گے؟
آج شب جمعہ ہے، جب آپ زیارت تلاوت کرتے ہیں مولا کی، السلام علیکہ انی اشہد انکا کنتا فی الاسلاب الشامخہ، میں گواہی دیتا ہوں یا امام کہ آپ نورانی اسلاب کے اندر سے تھے، آپ کا سلسلہ اجداد مقدس تھا، والارحام المطہرہ، اور آپ پاکیزہ رحموں تک منتقل ہوئے ہیں، وَلَمْ تُنَجِّسْكَ الْجَاهِلِيَّةُ بِأَنْجَاسِهَا، اور جاہلیت نے آپ کو اپنی نجاستوں سے مس نہیں کیا۔ یہ حکم کل کے لیے بھی تھا اور آج کے لیے بھی، نہ تو کل کوئی جاہل اہل بیت کے قریب تھا، نہ آج کوئی جاہل ذکر اہل بیت کے قریب ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو عزیزوں، اب اگر کوئی مجلس میں نہیں آ پا رہا تو یہ وعدہ الہی کے تحت ہے، یہ ارادہ الہی کے تحت ہے۔ خدا نے ارادہ کیا ہے کہ ان سے نجاستوں کو دور رکھے، تو دور رکھا ہوا ہے، ان کے ذکر سے بھی نجاستوں کو دور رکھا ہوا ہے۔ یہ ان کے ذکر کی پاکیزگی اس کے وجود نجس تک نہیں پہنچ سکتی۔ اور یہ بھی بات کوئی تعلی نہیں ہے، ایک مشکل یہ ہے، خطیبوں نے سارے علمی نکات کو اس طرح بیان کر کر کے آپ کا مزاج ایسا بنا دیا کہ شاید خطابت ہو رہی ہے۔ خطابت تو ابھی ہوئی ہی نہیں ہے۔ درود پڑھیے محمد والے محمد پہ۔ تھوڑی دیر ساتھ رہیے گا، ایک اور فقہی مسئلہ بھی ہے بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے۔ ابھی آپ سب یہاں اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے لباس خرید رہے ہیں، ٹی شرٹس خرید رہے ہیں جن پر اہل بیت کا نام لکھا ہے، ٹھیک ہے؟ انگوٹھیاں پہن رہے ہیں، ہتھ کڑیاں پہن رہے ہیں جن پر اہل بیت کا نام لکھا ہے، لاکٹس پہن رہے ہیں، غور سے سنیے گا، لاکٹ پہن رہے ہیں، نیکلیسز پہن رہے ہیں جن پر محمد والے محمد کا نام لکھا ہے، پٹکوں پہ جا کر ان کو چھو کر زیارت فرما رہے ہیں جن پر اہل بیت کا نام لکھا ہے۔ دیکھیے، کسی بھی وجود کے، کسی بھی ایگزسٹنس کے 4 فارم ہوتے ہیں۔ بات مشکل تو نہیں ہو رہی؟ ایک درود پڑھیے، شاید آسان ہو جائے۔ چار قسمیں ہیں وجود کی، چاچا دیکھیے گا، 4 قسمیں وجود کی۔ ایک وجود، وہ یقینی وجود جو یہاں باہر موجود ہے، وجود اصلی جو باہر ہے، یہ ریحان بھائی۔ دوسرا ان کا وجود جو میرے ذہن میں ہے، مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں بغیر دیکھے ان کو امیجن کر سکتا ہوں، تصور کر سکتا ہوں۔ تیسرا، اگر کہیں ان کا نام لکھ دیا جائے ریحان، گرچہ ریحان کا مطلب خوشبو ہے، لیکن اس لکھے ہوئے نام سے نہیں آئے گی، صحیح۔ دوسرا وجود لفظی ہے، جو بولا جائے گا ریحان، سمجھ آ گئی؟ آسان مثال ہے۔ ہر وجود 4 طرح سے، 4 طریقوں سے بیان ہو سکتا ہے، ظاہر ہو سکتا ہے، یا تو حقیقت میں ایگزسٹ کرے، یا تو ذہن میں آ جائے اس کا امیج، یا تو لکھ دیا جائے اس کو، یا بیان کیا جائے۔ قرآن کے بھی 4 وجود ہیں۔ تھوڑی دیر ساتھ رہیں، ساری زندگی دعائیں دیں گے۔ قرآن کے بھی 4 وجود۔ ایک وہ وجود اصلی ہے قرآن، جس کے لیے کہا کہ اگر پہاڑ پہ نازل ہو تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، لیکن ہم نے اس کو قلب مصطفیٰ پہ نازل کیا۔ وہ قرآن کا اصلی وجود تھا، جس تک کوئی نہ پہنچ سکا، یا محمد پہنچے یا وہ اولو العلم پہنچے، من عندہ علم الکتاب، جن کے پاس پوری کتاب کا علم تھا۔ دوسری قرآن کی فارم
سیکنڈ فارم آف ایگزسٹنس، وجود کی دوسری قسم قرآن کے لیے، وہ جو عبارت لکھی ہوئی ہے، جو قرآن آپ کے پاس موجود ہے۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے ہاں وہی 30 پارے کا قرآن ہے جو باقی تمام فرقہ اسلامی میں پایا جاتا ہے۔ وہ قرآن جو آپ کے ہیں وہ لکھا ہوا قرآن، جس کے لیے باقاعدہ آیت ہے لا یمسہ الا المطہرون، جب تک تم پاکیزہ نہ ہو اس قرآن کو چھو نہیں سکتے۔ ساتھ رہیے گا، جب تک تم وضو سے نہ ہو، جب تک تم حالت پاکیزگی میں نہ ہو، قرآن کو نہیں چھو سکتے، حرام ہے، قطعاً حرام ہے۔ اگر تم حالت وضو میں نہیں ہو، قرآن پڑھ تو سکتے ہو زبان سے، لیکن اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اگر تم پاکیزہ نہیں ہو، قرآن کو دہن میں دوہرا تو سکتے ہو، اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اب پتہ چلا یہ اتنے حافظان قرآن سارے قرآن کو دماغ میں لیے بیٹھے ہیں، دل تک نہیں اتر پا رہا، دل تک نہیں جا پا رہا، کیونکہ قرآن نجس جگہ جا ہی نہیں سکتا، اثر ہی نہیں دکھا سکتا۔ میرے عزیزوں، میرے بچوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری ماؤں، ٹھیک ہے اہل بیت سے عشق کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو ان کے لکھے ہوئے ناموں کے کپڑے پہنائے جائیں، پیشانی بند پہنائے جائیں، انگوٹھیاں پہنی جائیں، لیکن یاد رکھنا جس طرح وجود ذاتی اہل بیت کو کسی نجاست کو قریب آنے کی اجازت نہیں ہے، اسی طرح جہاں اہل بیت کا نام لکھا ہے بغیر وضو اس کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ فقہی مسئلہ بیان کر رہا ہوں، کسی بھی مجتہد کی توجہ المسائل دیکھ لیجئے، اگر حالت وضو میں نہیں ہے، آپ تو گئے تھے زیارت کرنے، علم آ رہا تھا، گھر سے نکلے، کہا زیارت کر لوں جلدی سے، دیکھا آپ نے یہاں پہ نام لکھا ہوا تھا، آپ نے زیارت کر لی، اور بجائے اس کے کہ ثواب ملتا، آپ پر عذاب نازل ہونے لگا۔ مولانا نہیں، میرے مولا تو کریم ہیں۔ حضور مولا تو کریم ہے، آپ بھی تو سمجھدار ہیں، عقل کب استعمال کریں گے؟ اب وہ دور گیا جب یہ بول کے بچا جا سکتا تھا کہ ہم تک ہدایت نہیں پہنچی، اب تو تمہیں خود ہدایت تک پہنچا دیا گیا ہے۔ درود پڑھیے مل کے محمد والے محمد۔ اب میں اکیڈمک ٹرم بتا دوں، وجود ذہنی، وجود حقیقی، وجود کتبی، وجود لفظی۔ جس طرح وجود حقیقی اہل بیت کو کوئی نجس نہیں چھو سکتا، بالکل اسی طرح سے نہ تو ان کے وجود کتبی کو کوئی نجاست چھو سکتی ہے، نہ ان کے وجود لفظی کو کوئی نجاست چھو سکتی ہے، نہ ہی وجود ذہنی کو۔ اسی وجہ سے بہت سے ایسے تھے جو محمد و آل محمد کو دیکھ تو رہے تھے، تھوڑا ساتھ دیجئے، دیکھ تو رہے تھے، لیکن وجود میں اتنی کثافت تھی کہ نور اہل بیت منتقل نہیں ہو رہا تھا۔ درود پڑھیے مل کے محمد والے۔ صلی علی محمد۔ تو سمجھ آئے یہ طہارت اس حد تک۔ تو اب اگر وہ شرٹیں لیتے ہیں تو خیال کیجئے گا وضو کی حالت میں چھوا جائے انہیں، صحیح۔ اب ہر پٹکے پہ تو یہ یہاں کی مینجمنٹ کی طرح تھیلیاں نہیں چڑھائی جاتی نا حفاظت کے لیے۔ درود پڑھیے ایک بار اور محمد والے محمد۔ اس کو پھر سیف رکھنے کا طریقہ یہی ہے کہ اگر اس حرام سے بچنا چاہ رہے ہیں اسے کوٹنگ کرا لیجئے،
اسکرین پہ یوز کرنے میں مسئلہ نہیں ہے، لکھا ہوا ہو، یہ حروف کا اثر ہے۔ اب بات لفظوں تک آ گئی تو یہ بھی سن لیجئے، لفظوں میں بڑا اثر ہے، ہر حرف کا ایک عدد ہے، آپ کو تو پتہ ہے، علم جفر مولا سے ثابت ہے۔ میں ان دھوکے بازوں کی بات نہیں کر رہا جو علم جفر کے نام پہ آپ سے پیسے لے لے کے خدا جانے کیا بیچ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ علم بیچا اور خریدا نہیں جاتا، یہ یاد رکھیے گا، صحیح؟ علم سیکھا اور سکھایا جاتا ہے، صحیح؟ یہ جو ہر لفظ کے عدد ہیں، ابجد، حوض، ہتی، کلمن، صافت، قرشت، سزق، ززق، الف کا 1 ہے اور غین کا 1000 ہے، ٹھیک؟ یہ جو عدد ہیں، ان اعداد کے حوالے سے ہر حرف کے اندر ایک طاقت ہے، ہر حرف میں ایک طاقت ہے، اور وہ اسی طرح عمل کرتی ہے۔ اسی علم لغات میں ایک اور علم ہے، خاص اہل ادب سے توجہ چاہتا ہوں، ایک اور علم ہے جس کو کہا جاتا ہے علم اشتقاق۔ علم اشتقاق کیا ہے؟ لنگوسٹک سائنسز میں باقاعدہ ریسرچ ہے اس ٹاپک پہ، زبان و لغات کے ڈاکٹریٹ اس کے اوپر ہیں۔ دیکھیں، عین، لام، میم، علم میں 3 ہی لفظ ہیں نا، عین، لام اور میم، یہ تو یاد رہیں گے میرے بچوں کو۔ عین، لام اور میم، ان 3 حروف کا کمال یہ ہے، یہ حروف عین، لام اور میم کسی بھی پوزیشن میں جب ساتھ آئیں گے تو ان کا مطلب واضح کرنا ہوگا، کلیئر کرنا ہوگا، اعلان کرنا ہوگا۔ اب چاہے عین پہلے ہو، پھر لام ہو، پھر میم ہو، علم ہو۔ اب چاہے عین کے بعد میم آ جائے اور لام آخر میں آ جائے، عمل ہو، ٹھیک؟ اب چاہے زیر زبر بدل جائیں، ساتھ رہیے گا، میں گفتگو سمیٹ چکا ہوں، زیر زبر میں اختلاف ہو، علم میں عین پہ زیر تھا، اب عین پر زبر لگا دیجئے، لام پر بھی زبر لگا دیجئے، تو کیا ہو جائے گا؟ علم۔ بس یہیں تک مجھے آنا تھا۔ علم اس کو کہتے ہیں جو نون ہو، پہچانا ہوا ہو، جانا ہوا ہو، مانا ہوا ہو، جسے اردو گرامر میں معرفہ کہتے ہیں، ٹھیک؟ اس کو عربی میں علم کہتے ہیں۔ علم بے ذات خود علم اشتقاق کی روح سے اتنا ہی یقین آور ہے، اتنا ہی معتبر ہے جتنا علم۔ اور یہ علم جو لوگوں کے لیے بھروسہ ہے، وہ جن ہاتھوں میں آ جائے، اس علم کے اٹھانے والے کو علمدار کہتے ہیں۔ کمال ہے۔ میں نے ایک مثال دی تھی گزشتہ دنوں، چلیں آج شب جمعہ ہے، در علی پہ بیٹھے ہیں، یہ بھی بتا دیتا ہوں۔ آج کی شب ایک دعا پڑھی جاتی ہے، دعائے عجیب نہیں پڑھی جاتی یہاں پر، دعائے کمیل، الحمدللہ دعائے کمیل پڑھی جاتی ہے۔ دعائے کمیل دعائے خضر کے نام سے مشہور تھی، ٹھیک؟ مولا متقیان مسجد میں بیٹھے تھے اور مسجد بھری ہوئی، لیکن اکثر صحابی جیسے آج آپ تھک گئے وہ بھی تھکے ہوئے تھے، مجبور، سارا دن مصروف رہے تھے عبادتوں میں۔ مولا نے کہا کہ نیمہ شعبان کو دعائے خضر پڑھنا بہت ثواب کا حامل ہے، اور اگر ہو سکے تو ہر شب جمعہ پڑھی جائے، اور جس نے یہ دعا پڑھی گویا اس نے اپنے آپ سے بلاؤں کو دور کیا، اس نے خود کو دشمنوں سے بچایا، اس نے اپنے رزق کو خدا کے لیے یقینی کر لیا۔ مولا نے دیکھا طلب ہی نہیں ہے،
جیسے میں بہت ساری چیزیں چھوڑ چکا ہوں، مولا نے چھوڑا اور گھر چلے گئے، پیچھے پیچھے کمیل آ گئے، گیٹ کھٹکھٹایا، ہاں کمیل کیا ہوا؟ کمیل کیا ہوا؟ بلا تشبیہ، کمیل کیا ہوا؟ کاکا وہ دعا تو لکھوا دیں خضر والی۔ دیکھیں اگر آپ کو ایک شعر لکھ دیں، ایک شعر ہو جائے آپ کا، ایک مطلع، ایک اچھی تضمین لگا دی جائے، تو آپ تلاش کر رہے ہیں کوئی ملے تو سناؤں اسے۔ آرٹسٹ کو ایک پینٹنگ بنا لے، ڈھونڈ رہا ہے کوئی مل جائے جس کو دکھاؤں تو اس سے داد لوں۔ علی کے سینے میں اتنا علم ہے، علی تو تلاش کر رہے ہیں کوئی ملے تو بتاؤں۔ کمیل دروازے تک آ گئے کہ یا علی بتائیے کیا ہے؟ جیسے ہی طلب دیکھی کہ کمیل بیٹھ جاؤ، کمیل لکھو میں لکھواتا ہوں۔ اور یہاں پر مولا نے یہ پوری دعائے کمیل لکھوانا شروع کی۔ اللہ اکبر، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، پوری دعا لکھواتے چلے گئے۔ کمیل اٹھ کر گئے۔ آج اس دعا کو آپ کس نام سے جانتے ہیں؟ دعائے کمیل خدا جانے علی نے کس خلوص سے لکھوائی، کمیل نے کس خلوص سے لکھی۔ اللہ اکبر۔ لیکن آج کسی کو نہیں پتا کہ یہ دعا خضر کی ہے، سب یہی جانتے ہیں کہ کمیل کی ہے۔ علی کی بارگاہ کا کمال یہی ہے، جو یہاں آ جائے وہ خود علم ہو جاتا ہے، وہ خود اپنی شناخت بنا لیتا ہے۔ آپ پوچھ لیجئے گا کسی سے جا کے بھائی دعائے خضر پڑھتے ہو، کہے گا نہیں مجھے تو نہیں پتا، ہر جمعرات ظلمت نفسی کہتا ہوگا وہ، لیکن اسے کیا پتا دعائے کمیل خضر۔ تو کمال یہ ہے عزیزوں، ایسا ہی علم جناب حمزہ کے ہاتھ رہا، جناب علی کے ہاتھ رہا، پیغمبر کے ہاتھ رہا، لیکن جب علم اپنی معراج کو پہنچا تو عباس کے ہاتھوں میں تھا۔ بس اس کے بعد سے اب یہ علم ابو الفضل العباس کا مشہور ہے۔ اور یہ جو ہم باقی اماموں کے نام اس پر لکھ دیتے ہیں، یہ بھی رجعان ہیں کہ بہرحال عباس اس در اہل بیت کا ہی تو غلام ہے، وہ خوشی ہوگا ان ناموں کے لکھنے سے، ورنہ علم اب عباس کا ہے۔ بس عزیزوں، علم اور عباس کا رشتہ اتنا مضبوط ہو چکا تھا، اتنا مضبوط ہو چکا تھا۔ شب عاشور خود ابن زیاد کی طرف سے، شمر کی طرف سے، اور ایک اور کوئی قبیلہ ہے جس کی طرف سے، 3 مختلف جانبوں سے امان نامے آئے ہیں عباس کے لیے کہ کسی طرح عباس کو اپنی طرف کر لیں، کہ عباس تم کچھ نہ کرو، چلے جاؤ، ہماری طرف نہ آؤ، حسین کو چھوڑ کے چلے جاؤ۔ ہائے ہائے۔ اور یہاں تک کہ ایک گستاخ آیا اور کہا عباس ہم تمہاری ماں کے رشتہ دار ہیں، ہم سے آ کر بات تو کرو، تم تو اہل اخلاق ہو۔ ایموشنل بلیک میل ہو رہا ہے کربلا میں۔ یہاں پر امام حسین نے کہا عباس جاؤ، اس نے رشتے کا واسطہ دیا ہے، ہمارے ہاں رشتوں کی بڑی پاسداری ہے۔ عباس کو بھیجا کہ جاؤ بات سنو کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے آج
ظہر کی ایک مجلس میں حسن بھائی کہا تھا کہ ایک عباس کی اطاعت بہت مشہور ہے اور ایک محبت بہت مشہور. محبت حسین کی وجہ سے حسین کو چھوڑ نہیں سکتا، اطاعت مولا کی وجہ سے سننے جانا پڑ رہا ہے. اللہ اکبر. یہ ہے عباس کی شجاعت، یہ ہے عباس کا کمال. گیا سنا کا لعنت ہو تجھ پر، تیرے امیر پر اور تیرے امان نامے پر، اور واپس آ گئے. حسین نے سینے سے لگایا. کہا عباس کیا کہہ رہے تھے؟ کہا آقا آپ کو چھوڑنے کا کہہ رہے تھے. بھلا میں آپ کے بعد زندہ رہ کے کیا کروں گا؟ جس ماں نے لوریوں میں عباس کو فداکاری سکھائی ہو، حسین سے وفاداری سکھائی ہو، اس عباس کو کہہ رہے ہیں کہ حسین کو چھوڑ دے. ام البنین جب پہلی مرتبہ علی کی چوکھٹ پر آئی ہیں، سب سے پہلے چوکھٹ کو چوما، بچوں کو بلایا، کہ شہزادیوں میں تمہاری کنیز ہوں، جناب حسنین میں تمہاری کنیز ہوں، مجھے اپنی ماں نہ سمجھنا. بچپن سے اپنے بچوں کو یہی سکھایا کہ یہ آقا زادے ہیں، یہ زہرا کی اولاد ہے، ان کا احترام کرنا. اور یہی تو وجہ ہے کہ عباس سپہ سالار لشکر ہے، لیکن جب زینب کو سوار کرنا ہو تو زانو خم کر کے بیٹھ جاتا ہے. عباس علمبردار لشکر ہے، لیکن اگر حسین کی چہیتی سکینہ کہیں رونا شروع کر دے تو عباس سے برداشت نہیں. اجرکم اللہ. مہلت دیجئے، تحمل سے مصائب پڑھوں میں آج، مولا ہمت دے. شب عاشور ڈھل گئی اور اب دن چڑھا. اصحاب کے بعد بنی ہاشم کی باری آئی. عباس خود اپنے بھائیوں کے پاس آئے اور آ کے کہا میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ ایک ایک جا کر حسین پر فدا ہو جاؤ. اللہ اکبر. عزیزو، ایک ایک کر کے پوری فوج بکھرتی چلی جا رہی ہے. شب عاشور کی تاریکی میں بڑی مشکل سے عباس نے اس فوج کو جمع کیا تھا، جس میں کوئی بچہ 8 سال کا تھا، کوئی 10 سال کا تھا، کوئی 13 سال کا قاسم، کوئی 14 سال کا محمد، کوئی 70 سال کا مسلم، کوئی 60 سال کا زہیر، کوئی 80 سال کا مصعب. عجیب فوج تھی عباس کے پاس، جہاں سن و رنگ و نسل میں بہت اختلاف تھا، لیکن ایک چیز میں اتفاق تھا، اور وہ یہ کہ سب کو حسین پہ مرنا تھا، سب کو حسین سے عشق تھا. اور اب جب دیکھتے ہی دیکھتے ایک ایک کر کے لشکر والے جاتے رہے. بنی ہاشم کا آخری لاشا آیا ہے. اب عباس سے برداشت نہیں ہوا، ایک مرتبہ علم لیے حسین کی خدمت میں آ گئے. آقا اب اجازت دے دیجئے، آقا اب اجازت دے دیجئے. کہا نہیں عباس، میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں بھائی؟ تم
میری فوج کے سپاہ سالار ہو، تم میرے علم بردار ہو، تمہیں پتا ہے کہ جب تک یہ علم قائم ہے فوج اشقیاء کی ہمت نہیں ہے۔ امام سجاد روایت کرتے ہیں، اللہ اکبر، روایت سنیے امام سجاد کی زبانی۔ امام کہتے ہیں کہ جب تک علم قائم تھا کسی شقی میں ہمت نہ تھی کہ خیموں کے قریب آ سکے۔ جب تک علم بلند تھا فوج اشقیاء کے حوصلے پست تھے۔ فرمایا کہ فی یوم الجنہ یقبت کل الشہداء، جنت کے دن تمام شہداء، عام استعمال کیا مولا نے، کہ قیامت کے دن تمام شہداء رشک کریں گے، غبطہ کریں گے ہمارے چچا عباس کے مقام کو دیکھ کر۔ ایسا مقام میرے چچا کو ملے گا کہ سب اس پر رشک کریں گے۔ عزیزو کیوں نہ ملے مقام کہ عباس ایک ہی وقت میں شہید بھی ہے، غازی بھی ہے، سقا بھی ہے، علم بردار بھی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عباس خیمے پہ آئے ہیں اور ایک مرتبہ سکینہ کو بلایا ہے کہ بیٹا سکینہ مشکیزہ لا دیجئے۔ اب آقا کی خدمت میں آئے ہیں، مجھ سے علتش کی صدائیں نہیں سنی جاتی، ادھر سکینہ مشکیزہ لیے آ رہی ہے، بچی کے ہاتھوں سے مشک لی ہے، سوکھا مشکیزہ ہے، 3 دن سے خیموں میں پانی نہیں آیا ہے، یہ حسین کے بچے علتش علتش کی صدائیں لگا رہے۔ ارے ساقیے کوثر کی نسل کے بچے ہیں جو ایک ایک قطرے آپ کو ترس رہے ہیں۔ بس جیسے ہی سکینہ مشکیزہ لائی ہے، حسین نے ایک جملہ کہا ہے، عباس مگر زینب سے تو اجازت لے لو۔ اجرکم اللہ، مگر زینب سے تو اجازت لے لو۔ اور اس موقع پر جب عباس در خیمہ پہ آئے ہیں اور کہا اماں فضہ ذرا شہزادی کو بلا دیجئے، علی کی بیٹی جو بڑی بہادری سے کربلا سے کوفہ و شام گئی تھی، ہمت کر رہی ہے لیکن اٹھ نہیں پا رہی، اللہ ہمت نہیں کر پا رہی کہ در خیمہ تک آ جائے، کیونکہ معلوم ہے اب تک جو یہاں آیا ہے اجازت لے کے گیا ہے، لوٹ کے نہیں آیا۔ اجرکم اللہ۔ کہا شہزادی مجھے اجازت دیجئے، بابا نے وصیت کی تھی، بابا نے وصیت کی تھی کہ بیٹا عباس جب روز عاشور شدت پیاس سے ہمارے بچے تڑپنے لگے تو تم سقائے حسین ہو، تم سقائے حرم ہو، جا کے پانی کی سبیل کرنا۔ پانی کی اجازت ملی ہے، بی بی جانے دیجئے۔ زینب نے یہ سنا کہ بھیا عباس ایک وصیت بابا نے ہم سے بھی کی تھی، اور یہ کہتے ہوئے اپنے بازوؤں کو دیکھا ہوگا، آخری وقت میں بابا نے ہمیں سینے سے لگا کے بازوؤں کو چوب کے کہا تھا زینب تیرے ان بازوؤں میں رسن بنے گی۔ میں سوچا کرتی تھی جس کا عباس جیسا اجرکم اللہ، مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ عزیزوں عباس کے مصائب ہیں، ان مصائب نے حسین کی کمر توڑ دی، اتنا آسان نہیں۔ اجازت ملی ہے،
عباس چلے ہیں، حسین خیمے کے باہر بیٹھ گئے، جاتا ہوا علم دیکھ رہے ہیں۔ بس مختصر کر رہا ہوں، ترائی پہ فوجی پہرا توڑتا ہوا علی کا شعر بڑھتا جا رہا ہے، کہتا جا رہا ہے، خدا کی قسم جس خدا کو تم مانتے ہو، اور قرآن کی قسم جس قرآن کو تم پڑھتے ہو، یہ حسین وہ ہے کہ جس کی وجہ سے حرمت قرآن ہے، حرمت اسلام ہے۔ میں اس کے حق سے دفاع کرنے آیا ہوں، میں اس کے حق سے دفاع کرنے آیا ہوں۔ ارے پہچانو، میں عباس ابن علی ہوں، میں پانی لے جانا چاہتا ہوں، بچے خیموں میں پیاسے۔ اللہ اکبر، مشکیزہ بھر لیا، مشکیزہ بھر کے ایک مرتبہ عباس پلٹے ہیں تو تازہ دم فوجیں فصیل بنائے کھڑی ہے، فصیل بنائے کھڑی ہیں۔ اب جو ہاتھ میں نیزہ تھا وہ غازی نے چھوڑا اور تلوار نکالی۔ کہا تمہیں یاد نہیں صفین میں میں نے جب تلوار چلائی سب کو علی یاد آ گیا؟ اللہ اکبر۔ اب تلوار لے کے بڑھتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں، علم و مشکیزہ بائیں ہاتھ میں، ایک ہاتھ سے تلوار چلا رہا ہے، یہاں تک کہ جھاڑیوں کے پیچھے سے ابن طفیل نے آگے بڑھ کر دائیں ہاتھ کو قلم کر دیا۔ ارے یہ ہاتھ قلم ہونا تھا کہ غازی نے علم و مشکیزہ کو گھوڑے کی پشت پہ ٹکا لیا۔ زید آگے بڑھا، بایاں بازو قلم کیا۔ اللہ اکبر۔ اب اس غازی کے، اب اس جری کے دونوں ہاتھ نہیں، دونوں ہاتھ نہیں ہے۔ مشکیزہ سر سے چھپایا، اس کے باوجود کسی میں ہمت نہیں ہے کہ عباس کے قریب آ سکے۔ ایک مرتبہ زید نے جا کے آواز دی، حرملا اب تم تیر چلاؤ، ہم نے ہاتھوں کو کاٹ دیا، بس یہ سننا تھا، ایک تیروں کی بارش۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک تیروں کی بارش تھی جو غازی پہ برس رہی تھی۔ جب ایک تیر مشکیزہ میں آ کے لگا، اب غازی کی آس ٹوٹ گئی، پانی بہہ گیا، اور اب عباس زی سے زمین پر آ رہے ہیں۔ دونوں جس کے ہاتھ نہ ہو، خدا معلوم، خدا معلوم وہ اتنی بلندی سے۔ کہتے ہیں عباس کا بدن ایسے لہیم شہیم ہے کہ خط کھنچتے تھے زمینوں پر۔ وَكَانَ جَسِيمًا وَوَسِيمًا، وہ جسیم عباس جب بغیر بازوؤں کے گھوڑے سے گرا تو رخسار کے بل خاکے کربلا۔ اجرکم اللہ۔ اور بس ایک آواز دی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ علم سرنگو ہوتا دیکھا، حسین نے کمر کو تھام لیا، الان وانکسر ظہری۔ ارے عباس تم نے ہماری کمر جھکی کمر کے ساتھ بوڑھا بھائی جوان بھائی کی لاش پہ پہنچا، بے تابی سے سر کو زانو پہ رکھا، رخساروں پہ بوسے دینا شروع کیے۔ عباس ارے تمہارے بعد اب اس زندگی میں کیا رکھا ہے؟ اللہ اکبر۔ عباس سے گفتگو ہو رہی ہے، غلامی کا درس لیجئے، حسین کے غلام کیسے ہوتے ہیں۔ عباس کہہ رہے ہیں آقا ایک آنکھ میں تیر ہے،
ایک آنکھ میں خون ہے، صرف اگر آنکھ صاف کر دے آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ ابا کے دامن سے آنکھ کو صاف کیا ہے، جیسے ہی زیارت کی ہے آنکھوں سے اشک جاری ہوئے، کہا ایک خواہش اور ہے۔ آقا ایک خواہش اور ہے، حسین آج کسی کی خواہش پوری نہیں کر پا رہے۔ عباس نے پانی مانگا، علی اکبر نے پانی مانگا تھا، سکینہ نے پانی مانگا تھا۔ کہا بولو عباس، بولو بھیا کیا خواہش ہے؟ کہا آقا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے کے جا۔ اللہ اکبر، میرے لاشے کو خیموں میں نہ لے کے جانا، میں سکینہ سے بہت شرمندہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ حسین نے مشکیزہ اٹھایا، بس مختصر کیے، حسین نے مشکیزہ اٹھایا، علم اٹھایا، خیموں کی طرف بڑھے ہیں۔ بچوں نے علم آتے دیکھا، ایک مرتبہ سکینہ دیکھو چچا آ رہے ہیں، علم نظر آ رہا ہے، کوزے لیے بچے در خیمہ سے باہر آ گئے، یہاں تک کہ رخ امام نمودار ہوا۔ ارے بچوں نے کوزے پھینک دیے، اب کوئی پانی نہیں مانگتا، علم آیا ہے، علمدار